ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین ہمارے آج مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب, پریزیڈنٹ عوامی مسلم لیگ. اس وقت ہمارے ساتھ فون پہ ہوں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ انہوں نے اسٹوڈیو میں ہونا تھا. کراچی کے حالات دھرنے ایسے ہیں کہ وہ اپنے ہوٹل سے وہاں سے نہیں نکل سکے. پورا علاقہ کنڈوم کیا گیا ہے, پورا علاقہ بند ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آج فون پہ ہوں گے. شیخ رشید احمد صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ. شیخ صاحب, میرا پہلے ہی کوشچن آپ سے جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو للکارتے رہتے ہیں. آج عابد شیر علی صاحب نے کہا ہے آپ کے حوالے سے بھی, اور کہا انہوں نے کہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھی کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے. آپ نے ایسا کیا کام کر دیا ہے شیخ صاحب؟ ان کی دم پہ پاؤں رکھا ہے. شیر کی جو ہے, سرکس کے شیر کی دم پہ پاؤں رکھا ہے, اور شیر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پاؤں کس کا ہے. اور خود وزیر اعظم صاحب نے 20 جون کے ہمارے ٹرین مارچ کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو, ہمارے پاس وسائل نہیں, لوگ خود ٹکٹ لے کے 1 آئے, 10 آئے, 5000 آئے. یہ بیچتے کیا ہیں آپ مجھے بتائیں؟ دیکھیں اس قوم کے ساتھ سانے ہیں, اس قوم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ کل ملک کو ایک ایسا آدمی خطاب کرنے جا رہا ہے جس کی کل کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں. اس ملک کا سپریم کمانڈر آپ نے وہ بنایا چارٹ والا اور دہی بھلے والا, جس کو کونسلر نہیں بن سکتا وہ. آپ ان کی سلیکشنیں دیکھیں, اور یہ آپ جو 4 آدمی, انہوں نے 2 خواجگان جو ہیں, اور ایک یہ عابد صاحب اور ایک رانا ثناء اللہ صاحب. مجھے حیرت ہوتی ہے, آرٹیکل 6 ہم پہ لگے گا. آرٹیکل 6 اگر اس طرح آپ نے اس کی پکڑ اڑا دی تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں, یہ ان کی پیدائش دیکھیں, سیاسی پیدائش ان کی دیکھیں. اگر مجھے ایک بیان آپ ثابت کر دیں, ایک بیان جنرل جیلانی کا, ان کو وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بنانے سے پہلے, کہ یہ کبھی کونسلر بھی منتخب ہو رہے تھے, اور پہلے الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی وزیر اعظم صاحب کی گوال منڈی سے. دیکھیں اب یہ فوج کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے لگڑ آدمی کو سلیکٹ کرتی ہے, اور لگڑ آدمی گلے بڑھ جاتا ہے. آپ ان لوگوں کے بیانات دیکھیں, یہ کس قسم کے چیلنج کر رہے ہیں کہ فلانا ہماری ٹکٹ چیک کرے گا, ہم لال حویلی کے باہر اتنے آدمی. بابا آپ سب لوگ کہتے تھے یہ ٹاک شو کرتا ہے, باہر نہیں آتا. اب میں باہر نکلا ہوں, اب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ 6 آدمی بھی نہیں ہیں جو باہر لا سکے. شیخ صاحب اللہ کو پتا ہے, جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی چاہیے. وہ ان کا جنازہ سیاسی اٹھانے کے لیے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 4 آدمی میرے پاس ہیں. باقی ہجوم ہوتا ہے, ہجوم آپ 20 جون کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. لوگ اپنی ٹکٹ لے کے مسائل زدہ لوگ آئیں گے. اور یہ نواز شریف صاحب ملک کو چلانا چاہتے ہیں. شیخ صاحب انہوں نے ایک بیان دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے پاکستان کو چلنے دو. آپ لوگ چلنے نہیں دینا چاہتے؟ کانی صاحب, میں اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا بھی واسطہ دیتا ہوں. 1,24,000 پیغمبروں کا, 40 جتنے تبع تابعین اولیاء, سب کا واسطہ دیتا ہوں کہ خدا کے لیے ان غریبوں کے حال پہ رحم کھائیں. یہ ٹوپی ڈرامہ چھوڑیں. آپ لوگوں کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ 11 مئی کا 1 سال آپ مجھے اسی جگہ پہ بجلی دے دیں جی, اسی پرائس پہ. بجلی مسئلہ نہیں ہے, قیمت مسئلہ ہے. اس جگہ پہ آٹا دے دیں, اس جگہ پہ گھی دے دیں, اس جگہ پہ گیس دے دیں, چینی دے دیں. آپ دیکھیں اس ملک میں جو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈی ریل کرنے لگا ہوں, کہ سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں سبسیڈی دیں تاکہ ہم چینی ایکسپورٹ کریں. یہ سارے چینی چوروں کا جمعہ بازار لگا ہے, یہ ہم ان کی رعایا ہے. مجھے تو بعض کا اتنا خوف آتا ہے, اس قدر خوف آتا ہے کہ ہم جو شیعہ سنی فساد میں مارے جا رہے ہیں, امام بارگاہیں غیر محفوظ ہیں, مسجدیں غیر محفوظ ہیں. کیا قوم یہ سوچے گی نہیں جب آدمی کے پیٹ جب بھوکا ہوگا, جب بجلی نہیں ہوگی, جب بے روزگاری ہوگی. آپ دیکھیں ان کے خاندان میں مجھے کسی ایک شخص کا نام بتائیں جو بالغ ہو اور بے روزگار ہو اور حکمرانی کے مزے نہ لے رہا ہو. اور یہ لوگوں کو کہتے ہیں جناب علی کہ ہم یہ اور ہم وہ اور ہم یہ. میں آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں آپ کچھ نہ کریں جی, آپ صرف 11 مئی کی قیمت پر ہمیں بجلی دے دیں, پیٹرول دے دیں, چینی دے دیں. 12 چیزیں غریب آدمی کھاتا ہے جی, عام آدمی کھاتا ہے. عام آدمی کھاتا ہے
وہ 12 چیزیں 11 مئی کی پرائس پہ دے دو. میں کہوں گا کہ یار زندہ باد، آپ نے بڑا تو کمال. انہیں حکومت تو کرنے دیں. وہ کہتے ہیں میں سب کچھ دے دوں گا. حکومت تو کرنے دیں. وہ کہہ لیں گے ملک چلانے دیں. آپ چلانے نہیں دیتے ہیں. ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس پاکستان میں یہ وزٹ کے لیے آتے ہیں. دنیا میں جانے کے لیے یہ 16 وزٹ کر سکتے ہیں، اور جہاں کشمیر کے مسئلے کے لیے اور ایک کشمیری نسل اور خون سے تعلق ہونے کے باوجود سارے انڈیا کے ٹور میں انڈیا کے اخبار آپ کو دکھا سکتا ہوں، انہوں نے ہیڈ لائن لگائی ہیں کہ ہی ڈیڈنٹ ٹیکن ایون نیم آف دی کشمیر. مجھے کشمیری مجاہدین نے فون کیا کہ یار تمہارا کشمیری بھائی آیا تھا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اب میں اور کوئی بات کروں گا تو بہت دور نکل جائے گی. خان صاحب نے، عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ وہ کن ٹائفون سے، بزنس ٹائفون سے ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم تھا. وہ لوگ جو پاکستان کی طرف آس لگائے بیٹھے ہیں اور کشمیر کے لیے، اپنا کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا گھر بار جلائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے وقت نہیں تھا. ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ واگا بارڈر 24 گھنٹے کھلا ہے، جو مرضی بھیجنا ہے ادھر بھیج دو. شیخ صاحب، کشمیر پر خاموشی، پانی پہ خاموشی، بلوچستان اور فاٹا پہ جو انڈیا کی در اندازی ہے اس پر خاموشی، اور وزیر اعظم صاحب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ملے جیسے بھوٹان کے، مالدیپ کے اور نیپال کے چھوٹے چھوٹے جو اسٹیٹس کے صدر ہیں لائن لگا کے نریندر مودی سے ملے، اسی طرح ہمارے وزیر اعظم بھی ملے. آپ کہتے ہیں کہ ہم بھارت سے برابری کی بنیاد پہ بات کریں گے، یہاں تو ہم اس کی بالادستی قبول کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میں نے ہجوں کے حساب سے بھی دیکھا، اگر آپ پاکستان کے پی کے نام سے بھی دیکھ لیں اور نواز شریف صاحب کے این کے نام سے بھی دیکھ لیں، ہمارا نام ان 7-8 ملکوں میں چوتھے 5ویں، ہمارا نام انہوں نے سب سے آخر میں دیا. جیسے کہتے ہیں نا میراتھن ریس میں بھاگنے والے، وہ بھی شامل تھے. اور بعض سیاستدان جب جلسہ کرتے ہیں تو اینڈ میں ایک لائن لکھی ہوتی ہے، اور خطاب کرنے والوں میں اور ملاقات کرنے والوں میں نواز شریف صاحب بھی شامل تھے. دیکھیں، یہ انٹرنل پریشر ڈیکریز کرنے کے لیے انڈیا گئے. انہوں نے کہا کہ وہاں سے پتہ نہیں یہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی جو انہوں نے ایک ایکسرسائز کی تھی، ان کا خیال تھا کہ ہمیں بڑی ہائپ مل جائے گی، ہمیں بڑا کمال. آپ ان کا فوٹیج دیکھیں کہ یہ سوائے فوٹو کھچانے کے لیے کبھی ادھر سے اس کے ساتھ مل رہے تھے. اور میں نے کل پرسوں ایک ایمبیسیز کا فنکشن تھا، میں نے کہا یاد رکھو، اگر ہندوستان میں ہندو دت اور ہندو انتہا پسند لوگ آئیں گے تو پاکستان میں انتہا پسندوں کا، پاکستان میں ان لوگوں کا راستہ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہم نے اس ملک میں ساری آگ اس وقت لگائی ہے جب ہم نے مجاہدین کا راستہ نہ صرف روکا بلکہ اپنے اوپر ان کو حملہ آور ہونے کے لیے دعوت دی. اور آج عالم یہ ہے کہ ہم انڈیا کی خوشنودی کے لیے، انڈیا کی جو ہے اس کے مرہون منت بننے کے لیے، اس کی یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. تو ہم نے شیخ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، امریکہ نے جو کہا ہے کہ اس خطے کی بالادستی بھارت کے پاس ہوگی، تو کیا ہم نے مان لی ہے بھارت کی بالادستی؟ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں سے؟ ہم نے دونوں چیزیں مان لی ہیں، اس کی بالادستی بھی اور فوج کے امیج کو تباہ کرنا، فوج کی ISI کو ٹارگٹ کلر کے طور پہ پیش کرنا. جس ملک میں اس ملک کی فوج کی کوئی بات نہ چھوڑی جائے. آپ نے ڈیلی میل برٹش اخبار کی وہ خبر دیکھی ہوگی کہ سورن سنگھ نے جب کوئی تعریف کی فوج کے بارے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی تو مسعود وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اچھا آپ کی یہ رائے ہماری رائے تو مختلف ہیں، تو ہمیں حکومت کرنی ہے. کہتے ہیں حکومت کرنے دو. بابا آپ کا کون مخالف ہے؟ میں نے اسمبلی میں کہا، میں دہرانا نہیں چاہتا، وزیر اعظم صاحب کے منہ پہ گزارش کی، جناب آپ خود اپنے سب سے بڑی رکاوٹ اور مخالفت ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیخے جو ہیں یہ آپ کی حکومت چلائیں گے، یہ آپ کی حکومت تباہ کریں گے، یہ آپ کی حکومت برباد کرنے جا رہے ہیں. اور وہ مسائل زدہ لوگ جو اسمبلیوں کی طرف دیکھتے تھے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اب مسئلہ سڑکوں کا ہے. اگر مسائل زدہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، 20 جون کو ٹرین پہ آئیں گے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حکومت عقل کے ناخن لے گی، ورنہ اس حکومت کی دشمنی کی کوئی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھیں گے، میں نے پیپلز پارٹی کل کائرہ سے اور دوسرے لوگوں سے ملاقات کی، میں نے کہا آپ کا سیاسی نام و نشان اس ملک سے مٹ جائے گا.
یہ جو الیکشن ہوئے ہیں سندھ کے، یہ جو معاملات ہوئے ہیں سندھ میں، جس کو لیاقت جتوئی بھی رو رہا ہے اور غوث علی شاہ بھی رو رہے ہیں اور فنکشنل لیگ بھی رو رہی ہے، یہ سارے مسئلے جس دن ایک وقت آئے گا ان قریب اس ملک میں فیئر الیکشن کرانے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اگر 4 نشست کون کرائے گا سر؟ کون کرائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں یہی پارلیمنٹ میں موجود جو لوگ، طریقہ کار، یہ لوگ ہی چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن بنائیں گے اگر آپ اسے ہٹا دیں گے؟ کون کرائے گا؟ یہی پارلیمنٹ کرائے گی۔ اس پارلیمنٹ میں آپ کہتے ہیں چور ڈاکو بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اپنے پاؤں پہ کیسے کلاڑی ماریں گے شیخ صاحب؟ سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں 4 نشستوں میں سے ایک نشست بھی دھاندلی کی ثابت ہو گئی، جبکہ عمران خان کا خیال ہے کہ 4 ثابت ہوں گی دھاندلی کی۔ میں اس کو کہتا ہوں دیکھنا یار ایک آدھی ہے، وہ کہتے ہیں 4 دھاندلی کی سیٹیں ہیں، ایک بھی ثابت ہوگی، پھر میں سمجھتا ہوں کسی ممبر کا دھاندلی کی اسمبلی میں بیٹھنا سیاسی طور پر حرام ہے، باہر نہ نکلنا میں سمجھتا ہوں بزدلی ہے۔ لوگوں کی آزادی رائے اور سچ کی تلاش کے لیے ان کا گھیراؤ نہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی بجائے، میں آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے کسی چینل پر نہیں کہی کہ خطرہ جو ہے فیملی کو، کسی جمہوریت کو خطرہ تب ہوگا آپ ضد کریں گے، اگر آپ سرنڈر کریں گے اور آپ کہیں گے کہ آئیں ایک فیئر الیکشن کرائیں، اور فیئر الیکشن کے ساتھ اپوزیشن جو فیئر اصلاحات ہیں، جو ایسی اصلاحات ہیں، ایسی شیورٹیز ہیں جس کے بعد یہ نہ کہا جائے کہ جی صرف سیاہی جعلی تھی، یہ نہ کہا جائے کہ آر او نے یہ کیا، ہماری تو یہ رائے نہیں تھی، ہم تو حکومت میں ہی نہیں تھے جی، ہم کیسے یہ کر سکتے تھے۔ اگر یہ فیئر الیکشن کی طرف نہیں آئے دھاندلی کے رزلٹ کے بعد، تو پھر اگر یہ ڈی ریل ہوئی یا جمہوریت کافی عرصے کے لیے کسی کولڈ سٹوریج میں چلی گئی تو اس کے ذمہ دار بھی موصوف ہوں گے عوام کو یا اپوزیشن۔ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت ہمیں کوئی خیرات میں نہیں ملی ہے، کیا کہیں گے؟ ابھی میں نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹکر چل رہا ہے کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہمیں خیرات میں نہیں ملی ہے، تو کیسے ملی ہے یہ جمہوریت؟ ان کو بتائیں۔ سچ کہہ رہے ہیں، جمہوریت ضیاء الحق کے احسان سے ملی ہے، جمہوریت ضیاء الحق کی خیرات سے ملی ہے، جمہوریت فوجیوں کے جوتے چاٹنے سے ملی ہے، جمہوریت ان کے گھونسلوں میں انڈے دینے سے ملی ہے، جمہوریت فوجی گھونسلوں سے نکلنے کے بعد ملی ہے، ورنہ جمہوریت میں آپ کا کیا نام و نشان تھا؟ آپ جمہوریت میں آئے اپنی ذات اور شان کے لیے، آپ نے پارٹیوں کو ہائی جیک کر لیا۔ آج اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اس ملک میں گینگ آف 6 جو ہیں وہ پارٹیوں پہ بھی چھائے ہوئے ہیں، حکومت میں بھی چھائے ہوئے ہیں، اور غریب آدمی دھکے کھا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، جس کی سینٹ میں یہ قرارداد جائے کہ چینی کو سبسڈیز کرو تاکہ سبسڈی دے ہمیں، تاکہ ہم ایکسپورٹ کریں، یہ میں نے آج کے کل کے اخبار میں پڑھا ہے کہ اس قسم کی باتیں ہیں۔ ٹھیک شیخ صاحب، میں یہاں روکتا ہوں، شیخ صاحب آپ کو روکتا ہوں، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک پنجاب کی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بہت خراب ہے۔ آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں کہ کسی نے کسی کو، ایون کہ امریکن نے بھی اس کو نوٹس کیا اور انہوں نے پاکستانی حکومت سے کہا، سو موٹو نوٹس بھی لیا کہ لڑکی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، آپ کے سنسار کر دیا گیا۔ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے خود جو اسمبلی کے ممبران ہیں انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، ریپ اتنے ہو رہے ہیں کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے، 6 سال کی بچی سے لے کر اسکول کی طلبہ تک۔ اور یہ کامکی کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اگر جاگے ہوئے ہیں اس سلسلے میں، اور گورنر پنجاب اور آئی جی پنجاب سے گزارش ہے کہ کامنکی میں 15/5/14 کو ایک لڑکی جو دوسرے دن جس کی شادی ہونی تھی، صرف اس بنیاد پر اسے قتل کر دیا گیا کہ اس کے والدین نے یہ شادی کا رشتہ اپنی فیملی میں نہیں دیا بلکہ باہر دے دیا۔ اس بنیاد پر ان کے ریلیٹیوز نے ان کو قتل کر دیا، اور اب ان بااثر جو لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، پولیس ان کو نہ تو گرفتار کر رہی ہے، نہ ان کو چارج شیٹ کر رہی ہے، نہ ان کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ تو ہم پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے جو بھی سن رہا ہو، اور جناب چودھری سرور صاحب جو گورنر صاحب ہیں اور آئی جی صاحب ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ اس کیس کو بھی ٹیک اپ کریں، ورنہ پھر یہ کیس میڈیا میں آ چکا ہے، اب یہ سو موٹو نوٹس ہوگا، پھر آئی جی صاحب آپ کو اس میں بلایا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। शेख साहब, पंजाब की सूरत हाल तो बहुत खराब है इस वक्त हालात। आप तो सिर्फ कहते थे कि किडनैपिंग हो रही है, आप ही निशानदेही करते थे। अब तो मेंबर ऑफ असेंबली भी किडनैप हो रहे हैं तावान के लिए, क्या कहेंगे आप? लेकिन जी मुल्क बेसिकली, पहले मुझे जरा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, ये कह रहे हैं कि मार्च ट्रेन मार्च। ऐसा देखें, हम जमहूरियत हमारा हक है, हम टिकट लेके हमारे लोग चल रहे हैं, हमने कोई जबर नहीं कर रहे। जिसके पास है 300-400 रुपया, हम पहले ये लाहौर तक ले जाएंगे, फिर मुल्तान बावलपुर तक, फिर 3 स्टेप्स में। बाकी जो हमें रास्ता रोकेगा हम देख लेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, हमें हमारे साथ अल्लाह की मदद हासिल है हमें। और ये जो पंजाब की बात कर रहे हैं, ये जिस औरत को इतना, ये तो ब्रिटिश ने, देखें ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उस जालिमों, जिस मुल्क में औरत को कोर्ट के अंदर मारा जा रहा हो और ईंटों से मारा जा रहा हो, और इतनी बेहिसी है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, इस मुल्क में इस कदर माहौल खराब है कि अगर किसी को एक्सीडेंट में कोई मरा पड़ा हो, लोग उसको उठाते भी नहीं है आजकल। और आज देखें, मेरे शहर में 2 बच्चे और एक माँ जो है मर्डर हो गई। अभी ये नहीं पता कि क्या उसके पीछे है। 2 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं, कौम मुझे अगर मेरे अल्फाज थोड़े से हिले हुए हों। जब इंसान की जिंदगी के अखराजात, उसकी खुराक, उसका रहन सहन, उसके अखराजात से बाहर हो जाता है, तो फिर कौमी गैरतें बिकती हैं, तो जिस्म नीलाम होते हैं, फिर खून सस्ता हो जाता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर और कानून। एक ऐसा वक्त आएगा डॉक्टर साहब, मेरे मुंह में खाक, कि लोग, पहले भी ऐसे हालात हैं कि लोग जेलों में अपने आप को महफूज समझेंगे। लोग कहेंगे बाहर जाके क्या करना है जी, ये जेल ठीक है, वक्त पे पानी आता है, वक्त पे सुबह चाय मिलती है, बेशक पतली से ही पानी वाली सी, वक्त पे खाना मिलता है। लोग जेल जाना, इस बड़ी जेल से लोग छोटी जेलों में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके सारे नैन नखरे अपने खानदानों के लिए हैं। और ये कह रहे हैं बार बार के मैं और शेख रशीद जो है, बाबा, फैमिली डीरेल होती है, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द सर, डेमोक्रेसी पे बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए कि आप सियासतदानों ने इस मुल्क के इदारों को तबाह किया, पुलिस को तबाह किया, FIA को तबाह किया, कस्टम को तबाह किया, FBR को तबाह किया, नैब को तबाह किया, आपने पार्लियामेंट को तबाह कर दिया, आपने अदलिया को तबाह कर दिया। अब आप फौज के खिलाफ हैं कि फौज को तबाह किया जाए, क्या कहेंगे? देखें, वो तो सारे लोग जो तबाह हुए वो फरमाइशी लोग थे। देखें, हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि अप्रेजर में हमारा बंदा हो, क्योंकि हमारा माल आना है। SRZ हमारी मर्जी का क्लियर हो। कोई अप्रेजर कंटेनर जाके देखता ही नहीं है कि कंटेनर में क्या आया और क्या जा रहा है। वहीं दफ्तर में बैठ के वहीं कैश अपना ले लेते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर से। पुलिस को आप क्रेडिट दें, जिस तरह KPK में पुलिस शहीद हो रही है, जिस तरह पुलिस बेचारी जिस हाल में 18-18 घंटे ड्यूटी दे रही है। फौज को ये जलील करने जा रहे हैं, अल्लाह ना जलील करे। जिस दिन फौज इस मुल्क में जलील होगी, ये मुल्क जो है ये इस हालत में नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा ये मुझे पता नहीं है। और मैं ये वैसे ही हवा में फायर नहीं करता जब मैं कहता हूं कि पागलों का ग्रोह निकल सकता है। और पागलों का ग्रोह निकल आया तो फिर ये नहीं होगा कि आर्टिकल 6 लगेगा या 12 लगेगा या 8 लगेगा, फिर कुछ और ही लगेगा। अरे सर, फौज की तजलील तो जिस तरीके से हो रही है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इस मुल्क के जब वजीर पार्लियामेंट में खड़े होकर 1948 से लेकर 2014 तक फौज की तजलील करें और उसके बावजूद वो डिफेंस मिनिस्टर कायम रहे। इस मुल्क के वजीर रेलवे फौज के खिलाफ शदीद बात करें, फिर भी वजीर रहें, और लोग उनके खिलाफ बात करें, फिर भी वो अपनी जगह मौजूद रहें। तो क्या आप नहीं समझते कि ये वही फौज है जो सत्तू पिए हुई फौज थी, जो पहले जनरल कियानी साहब के दौर में थी, वही फौज है? क्योंकि लगता तो यही है कि इतनी बड़ी बड़ी बात करने के बावजूद ये वुज़रा अपनी जगह पे मौजूद है, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपने क्या कर लिया, बताएं। देखें डॉक्टर साहब, फौज के जिम्मे इस कौम की सलामती और इस कौम के मामलात भी उसके जिम्मे हैं। सियासतदान गलती करता है, सियासतदान रिश्वत लेता है, अगर सियासतदान अगर करप्शन करता है तो
پھر بھی وہ ڈینٹ نہیں پڑتے. اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کی فوج پہ یہ جو مرضی کہتے رہے, اب کہیں نا, کیوں خواجہ نے دستخط کیے اس پیپر پہ, اب کہہ کے مجھے بتائے کوئی وزیر. یار منسٹر تو ہے نا خواجہ شیخ صاحب, اس کے باوجود فوج کی پوری قمیض پتلون سب اس نے اتار دیا منسٹر صاحب نے, اور وہ ابھی بھی ڈیفنس منسٹر ہیں. تو یہ ان سے ان کی بالادستی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ. فوج ایک طریقے اور سلیقے سے میسج دیتی ہے. ڈیفنس منسٹر وہاں بیٹھا ہوا تھا یوم شہداء پہ, کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا. جب فنکاروں نے, گلوکاروں نے, کھلاڑیوں نے, موسیقاروں نے, فزیشین نے, میوزیشین نے, جرنلسٹ نے اپنے اپنے سیپریٹلی اعزاز کے ساتھ شہداء پہ پھولوں کی چادر چڑھا لی, اس کے بعد انہوں نے کہا اب سارے لوگ آ جائیں جس نے. اس میں وہ بھی تھے, اس میں پرویز رشید بھی تھا, میرے ساتھ ہی تھے 2 4 10 قدم کے فیصلے پہ. میں دیکھ رہا تھا, حرام ہے کسی نے ان کو ہاتھ بھی ملایا ہو. دیکھیں یہ عزت وہ نہیں ہوتی جو عہدے سے ہوتی ہے. اگر عزت عہدے سے ملتی تو آج میرا خیال ہے پاکستان کا صدر سب سے باعزت شخص ہوتا. آج پاکستان کے صدر کو دنیا ساری نوٹس دیتی. ان وزیروں کو کون پوچھ رہا ہے جی؟ میڈیا میں دیکھیں 24 گھنٹے میڈیا نے چلنا ہوتا ہے. میڈیا کو فل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. جب 24 گھنٹے میڈیا میں فل ہونا ہوتا ہے تو وزیروں نے آفٹر آل اس میں ٹائم لینا ہے. وزیروں نے آفٹر آل اپنی کیونکہ ساری کارکردگی کوئی اس قوم میں, میں نواز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ پوچھے کہ اس وزیر سے, ریلوے سے, کہ 12 انجنوں میں سے 4 انجن خراب ہوئے ہیں جی پہلے ہفتے میں. 2 انجن جو ہیں وہ سکھر کے قریب ہوئے ہیں, 1 انجن کوٹ لکھپت کے قریب ہوا ہے. 4 انجن. اور اس افسر کے بارے میں جو کچھ ایکسپریس میں چھپا ہے, میں آپ کے چینل پہ بیٹیاں, مائیں, بہنیں یہ پروگرام سنتی ہیں, ان کے بارے میں جو آفیشیل لیٹر انہوں سے آیا ہے, اگر مجبوری ہوئی تو 20 جون کی ٹرین مارچ سے پہلے میں لیٹر بھی عام کر دوں گا, اس کی ای میل جو انہوں نے بھیجی ہے, کہ یہ ان کی کارکردگی ہے کہ ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جوائنٹ کے لیے جو ان کے فیورٹ ہوتے ہیں, جو جن کے ہاتھ دلدل میں اور کالک میں پھنسے ہوتے ہیں. یہ میں چیخ کے مر گیا. میرے سے پہلے وزیر نے بھی جو چائنیز سے انجن لیے تھے, میں نے نیب میں اس کا کیس بھیجا. میں اس قائمہ کمیٹی میں ہوں. میں نے کہا کہ مہنگا روئے 1 بار, سستا روئے 100 بار. آپ یہ دنیا میں ڈاکٹر صاحب 2 ملکوں میں کمیشن رہ گئی انڈر دی ٹیبل. میں نام لوں گا تو قیامت آ جائے گی. جتنا ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. باقی جو کمیشن ہے 3-5% ہوتی ہے, وہ کوئی بھی کمپنی جو انڈنٹ ہوتی ہے مل جائے. نہیں سر, ایک بات تو طے ہے, یہ جو آپ رکتے ہیں نا, دیکھیں چینی کمپنی کا تعلق چینی حکومت اور چینی عوام سے نہیں ہے, چائنا کی عوام سے نہیں ہے. اس وقت دنیا میں آپ نہیں بولتے, ہم بول دیتے ہیں جی, دنیا میں سب سے زیادہ کمیشن دینے والی کمپنی تو چائنیز ہے, اور اس وقت افغانستان میں بلیک لسٹ بھی ہوئی ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اور پاکستان میں چینیوں کو, وہ پرائیویٹ چینی کمپنی, وہ چائنا کی حکومت نہیں ہے. چائنا کے ہاں تو اگر آپ کرپشن کریں تو ان کے ہاں تو موت ہے, لیکن جو چائنیز کمپنی ہے پوری دنیا میں بدنام ہے. آپ ان کو اربوں کا ٹھیکہ دے رہے ہیں, کیوں؟ دیکھیں اس لیے کہ کمیشن ہی ٹرکی میں اور ادھر ہے. اور یہ جو میٹرو چلا رہے ہیں اتنا گند نکلے گا ان کے, مجھے تو فکر لگا ہوا ہے. اگر ان کا اوپر نیچر ہو گیا, یہ خدا کے واسطے دینے شروع ہو گئے ہیں, اگر ان کے واسطے نہ سنے گئے اور یہ قربانی پہ ان کی قربانی ہو گئی, تو یہ جو انہوں نے اربوں روپے کا پنڈارا اور قبریں اور قبرستان رونتے ہوئے گزرنا چاہتے ہیں اس تیزی سے, کیونکہ ان کو خوف لاحق ہو گیا. ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کی حکومت صرف ٹی وی پہ یہ کہنے کے لیے جناب علی کہ ہم نے یہ کر دیا. میں نے آج آپ کے پروگرام میں کہا ہے کچھ نہ کریں, 12 چیزوں کا, بجلی, پٹرول, آٹا, دال, چینی, گیس, وہ قیمت دے دیں جو 11 مئی کو جب یہ تشریف سر یہ بتائیں بجٹ میں عوام کے لیے کچھ ہوگا, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آج تک اس ملک میں بجٹ شماریات کے گورکھ دھندے ہیں. انہوں نے بڑا شور ڈالا جی, میں اسمبلی میں جاتا ہوں استعفیٰ دو. بابا غریب کی ڈالر سے اگر دیکھیں, اگر یہ 30%, دیکھیں مہنگائی کا کیا ریشو ہے. میں تھک گیا گالیاں دے دے کے پیپلز پارٹی کو, اور کل میں نے قاہرہ کو کہا یار آپ کے وقت میں پھر بھی مہنگائی 5% تھی, اس وقت 9.4% مہنگائی ہے. اور تنخواہوں کا مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں. اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, نہایت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, جتنے ملازمین کو نواز شریف صاحب کی حکومت میں نکالا گیا ہے اس 1 سال کے اندر, یہ بھی ملک کا ریکارڈ ہے. اور ایک اور بات کہتا ہوں, یہ ترقیاتی پروگرام کہتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1971 کے بعد سب سے کم ترقیاتی پروگرام اب ہوئے ہیں,
اور اب جو ترقیاتی کام ہے وہ ان کے ذاتی کام ہے, کمیشن اورینٹڈ ہیں. اچھا سر یہ بتائیے, ایک بہت اہم بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف نریندر مودی جیسا وزیر اعظم بھارت سرحد پہ کھڑا ہے, دوسری طرف عبداللہ جیسا پرو انڈین جو ہے حکومت وہاں آنے ہیں ممکنہ, تو ایسی صورتحال میں تیسری طرف فرنٹ پہ طالبان ہے, تو ایسی صورتحال میں افواج پاکستان پہ اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی ذمہ داری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ میں یہ حکومت اضافہ کرے گی؟ مجھے یہ تو نہیں پتا, گئے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب جی ایچ کیو میں, مجھے یقین ہے کہ ان کا بجٹ, ان کو حالات کم از کم ابھی فوج میں اللہ کے فضل سے اتنے ان کے دانت ہیں کہ وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ اس پہ مفاہمت نہیں کریں گے. اور اتنی حکومت پھنسی ہوئی ہے, جس طرح یہ لیٹی ہوئی ہے, اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا شیئر ضرور ملے گا. اور پاکستان کی فوج دنیا کی عظیم فوج ہے. ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ آپ بھی پارلیمنٹیرین کیا کہتے ہیں سر, ملنا چاہیے؟ ضرور ملنا چاہیے جی, ضرور. میں تو کہنا ہوں پولیس کو بھی ملنا چاہیے, رینجرز کو بھی میں رہ گیا. ٹھیک ہے سر, میں آگے اس میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک بات بتاتا چلوں, جب ہم چینیوں کی بات کرتے ہیں, چائنیز کمپنی کی بات کرتے ہیں, تو خدا کے لیے ایک بات کلیئر کیجئے کہ چائنیز کمپنی سے مراد چائنا کی حکومت کی کوئی کمپنی نہیں ہے. یا وہاں جس طرح میں اگر پاکستان میں ایک کمپنی کھول لوں تو میں پاکستانی کمپنی ہوگی میری, اور میں جتنا فراڈ کرنا چاہوں کروں. تو اس وقت دنیا میں جو مشہور ہے, کہتے ہیں لوگ کہ چائنیز جو ہیں وہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, چائنا نہیں, چائنا کی حکومت نہیں, چائنا کی عوام نہیں, وہ کمپنیاں جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں انڈر دی ٹیبل ڈیل کرتی ہیں, اور وہ اور چائنا حکومت کا بالکل الگ ہے. اس لیے ہم چائنا اور حکومت چائنا اور عوام کو الگ لیں اور یہ کمپنی کو الگ لیں. میں نے کلیئر کر دیا, یہ بہت ضروری تھا. اور یہ چائنیز کمپنی پوری دنیا میں بدنام ہے, انڈر دی ہینڈ ڈیل کر کے, یہ میرٹ پہ نہیں بلکہ بہت زیادہ یہ کرپشنز کرتی ہیں, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. میں نہیں کہتا, ذرائع کہتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب 11 مئی 2013 کو یہ پاکستان کی عوام نکلی بہت بڑی تعداد میں تاکہ ووٹوں کے ذریعے جو ہے اس ملک میں ایک تبدیلی لائے, اور نکلی اور ووٹ بھی ڈالا. اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا, لیکن عمران خان اپنی مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر سکے اس وقت جب ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ عوام روڈوں پہ, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام تبدیلی کی خواہش مند ہے, عوام میں فرسٹریشن ہے, عوام انارکی کی طرف جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اب روڈوں پہ آئے گی؟ پہلے حصے کا میں عرض کروں آپ سے کہ دیکھیں, ایک حادثہ ہوا, عمران خان گر گئے اور اللہ نے ان کو زندگی دی, اور وہ بیڈ پہ تھے جب لاہور کے تحریک انصاف کے ورکر, بیٹیاں, بہنیں اور مائیں سڑکوں پہ تھی ساری رات. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جوان بیٹیاں اور مائیں, اس حلقہ 125 کا انتخاب میں خود دور سے دیکھ رہا تھا, میں واچ کرتا تھا کہ سارے روڈ بلاک ہوتے تھے, وہ کئی روز تک وہاں بیٹھی نہیں. عمران خان خود بیڈ پہ چلے گئے اور ان کی حالت خدا نے ان کو بہتر بچا لیا. پیچھے کوئی بندہ نکلا نہیں جی, اور لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر نہیں نکلیں گے تو پھر یہ خود ہی اپنی سزا کا, خود ہی سیاسی سزا کا فیصلہ خود کریں گے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے, اور اس کی ٹیسٹنگ آپ کو 20 جون کو نظر آ جائے گی. ہم نے تو کوئی وارننگ نہیں دی, کوئی کچھ نہیں دیا, اور سیالکوٹ کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا, اور اس کے بعد جو جہاں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ یہ ملاقاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اگر اب ان کو ہفتے 10 دن میں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وزیر اعظم بھی ٹرین مارچ کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں اور جلسوں کا ذکر کر رہے ہیں, ابھی تو کام شروع ہوا ہے. لیکن بیسیکلی نہیں شیخ صاحب ایک بات بتائیں, جو اس وقت آصف علی زرداری نے بھی ایک دم ریئیکٹ کیا ہے اپنے
لوگوں کو کہا ہے کہ وہ عوامی رابطہ شروع کریں, ناراض کارکنوں کو منائیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, اور آپ کی بھی ملاقات ہوئی جیسے آپ نے کہا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی یا لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب مڈ ٹرم الیکشن جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ قریب آ رہی ہے؟ اگر آصف زرداری صاحب, کیونکہ ابھی آصف زرداری اور بلاول کے درمیان بھی ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے, اور میں اپنی اطلاعات پر مبنی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ سلولی جو ہے اس کو چنگاری مل رہی ہے. لیکن اگر آصف زرداری صاحب اس پارٹی کو نواز شریف کے ساتھ ہی منسلک رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو بیسک جو فلسفہ ہے کہ وہ نیب کے کیس کوئی ٹرائل نہ ہو, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کل قیمت یہی ہے کہ نواز شریف کے اتحاد کو, آج بلاول نے بھی بولا ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے کہ اگر یہ کیس ٹرائل ہوئے, بیسیکلی یہ لوگ چھوڑ دیں. اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کہ بھئی اگر آصف زرداری حکومت میں ہو تو نواز شریف اپوزیشن میں ہو, اور نواز شریف اپوزیشن میں ہو اور نواز شریف حکمران ہو تو آصف زرداری اپوزیشن میں ہو. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جی, نہ اس اسمبلی نے کرنا ہے, نہ کسی اور حالات نے کرنا ہے, نہ فوج نے کرنا ہے. فیصلہ لوگوں کا ہے, لوگوں کو روندا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں گے اس ملک کے اتنے حالات خراب ہیں, یہ پولیس بھی جو ہے یہ عوام کے جو جوش و جذبے کے ہاتھوں ہے, وہ خود مسائل زدہ ہے. جو رزق حلال کما رہا ہے وہ مسائل زدہ ہے, جو حرام کما رہا ہے وہ جو ہے. لیکن وزیروں کے اسٹیٹمنٹ سے یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی گھبرا رہے ہیں, وہ تو بڑے دھڑلے سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, بڑے سخت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ تو دھمکی دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو عوام کو موبلائز کر رہے ہیں. دیکھیں وہ دے لیں دھمکیاں, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, یہ گیدڑ بھبکیاں آپ کہیں, دھمکیاں نہ کہیں. دھمکیاں وہ دیتا ہے جسے